جنگ آزما قسط نمبر 7۔ بابر یہ سن کر آبدیدہ ہو گیا۔ بائسن پور کوئی غیر نہیں تھا، اس کے باوجود اس نے ان خواتین کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ بائسن پور کا حال بھی اس سے مختلف نہیں تھا۔ 7 مہینے کے محاصرے نے سب کچھ ختم کر دیا تھا۔ چچا احمد کی صاحبزادی کیسی ہیں؟ میں ان کی صرف آواز سن سکا، وہ پردے میں تھی، لیکن مجھے یقین ہے کہ ان کا حال بھی خانم سے مختلف نہیں ہوگا۔ بابر کا بے اختیار جی چاہا کہ وہ عائشہ سے ملاقات کے لیے اس کے گھر پہنچ جائے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ رسم کے مطابق وہ اس سے مل نہیں سکتا تھا، البتہ خالہ سے مل سکتا تھا، لیکن انہیں بھی نیلے محل میں بلانا پڑتا۔ نویان کو کچھ یاد آیا، اس نے ایک تھیلی جیب سے نکالی۔ یہ عائشہ بیگم کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے، کیا ہے اس میں؟ میری یہ مجال تھی کہ میں اسے کھول کر دیکھتا۔ بابر نے تھیلی کھول کر دیکھی، اس میں ایک پرچہ رکھا ہوا تھا جس پر لکھا تھا، اپنے نجات دہندہ کے لیے میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ یہ ایسا تحفہ تھا جس کی لذت بابر نے برسوں محسوس کی۔ عائشہ کے گھر کے حالات جان کر بابر کو شہر والوں کا خیال آ گیا تھا، لہذا وہ دوسرے دن گھوڑے پر سوار ہوا، قاسم بیگ کو ساتھ لیا اور بازار چلا گیا۔ نان فروشوں کا بازار بند پڑا تھا۔ یہ دکانیں بند کیوں ہیں؟ کیا میرے خوف نے انہیں مجبور کر دیا ہے کہ دکانیں بند رکھیں؟ یہ بات نہیں ہے، بلکہ آٹا ہی نہیں ہے تو یہ لوگ دکانیں کھول کر کیا کریں گے؟ ایک راہگیر نے بتایا۔ غلہ کہاں گیا؟ 7 مہینے کے محاصرے نے سب کچھ ختم کر دیا۔ بیج تک کے لیے جو غلہ تھا وہ بھی کھا پی گئے۔ اب تو کسانوں میں باسبب لاغری اتنی سخت بھی نہیں کہ غلہ اگا سکے۔ قاسم بیگ، ان نان بھائیوں کو لشکر سے غلہ فراہم کیا جائے، نان بھائی روٹیاں پکائیں اور ہماری طرف سے شہریوں میں تقسیم کی جائیں۔ لشکر میں اتنا غلہ کہاں؟ لشکر والوں سے کہو کم کھائیں، کچھ حصہ اپنے بھائیوں میں تقسیم کر دیں۔ قاسم بیگ اس کے بعد کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ احمد تنبل اور خان کلی ان کے پیچھے پیچھے چلے آئے تھے۔ احمد تنبل نے یہ حکم سنا تو اپنے ساتھی امیر خان کلی سے سرگوشی کی، تمام فاتح شہریوں کا قتل عام کرتے ہیں۔ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ہم ان کا پیٹ بھرنے کا سامان کریں، وہ بھی اپنا پیٹ کاٹ کر۔ خان کلی نے گرہ لگائی۔ کچھ دور چل کر بابر کو یہ معلوم ہوا کہ ایک دن پہلے سپاہیوں نے بازار میں لوٹ مار کی ہے، کچھ دکانوں کو لوٹ لیا ہے۔ واپس آ کر بابر نے حکم جاری کیا کہ سپاہی آئندہ لوٹ مار نہیں کریں گے، بازاروں سے جو کچھ لیں گے اس کی قیمت ادا کریں گے۔ اس شہر میں مال غنیمت کے نام پر ایک دھیلا بھی نہیں ملا تھا، اب یہ کہا جا رہا تھا کہ لوٹ مار نہیں کریں گے۔ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ لشکر کا اناج بھی شہریوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ سپاہیوں میں بددلی پھیلنے لگی اور وہ ایک ایک دو دو کر کے کھسکنے لگے۔ سمرقند آتے ہی بابر نے اپنے امیروں کے ساتھ مشفقانہ سلوک روا رکھا تھا، خاص طور پر احمد تنبل پر اس کی خاص عنایت تھی۔ اس کی ماں خانزادہ سے اس کا رشتہ کرنا چاہتی تھی، خانزادہ نے انکار کر دیا تھا
لیکن بابر سوچتا تھا کہ کیا خبر خانزادہ کا انکار کسی وقت اقرار میں بدل جائے۔ اس کے برخلاف احمد تنبل شاید یہ سمجھنے لگا تھا کہ اس انکار میں خود بابر کا ہاتھ ہے، اس لیے وہ دل ہی دل میں اس سے نفرت کرنے لگا تھا۔ احمد تنبل ان بھاگنے والوں کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا۔ وہ اتنا شوق ہو گیا تھا کہ اس نے اس مسئلے پر بابر سے بحث کی۔ پہلے تو وہ اس پر ڈٹا رہا کہ عوام کو غذائی قلت کا سامنا کرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا تصور بھی نہ کر سکیں، لیکن جب بابر نے یہ دلیل دی کہ غذائی قلت ہماری وجہ سے ہوئی ہے، 7 مہینے ہم نے محاصرہ کیے رکھا تھا، تو وہ چپ ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے جنگوں کا روایتی دستور بیان کیا۔ کیا سپاہیوں کو مال غنیمت حاصل کرنے کا حق نہیں؟ ان غریب شہریوں کے پاس ہی کیا ہے جو تمہیں مال غنیمت میں ملے گا؟ لشکر سے غلہ پہنچ چکا تھا، شہریوں کو روٹیاں تقسیم کی جانے لگی۔ پیٹ بھر کر روٹی کھانے کے دن اس وقت آ سکتے تھے جب فصل کٹنے کے دن آ جاتے۔ اس وقت تک صبر کرنا تھا۔ صبر کس کو تھا؟ ایک ایک کر کے لوگ جانے لگے۔ احمد تنبل یہی کہتا پھر رہا تھا کہ حکمران کی منگیتر یہاں رہتی ہے، اس لیے وہ پورے شہر کی خدمت کر رہا ہے۔ بادشاہت اس طرح نہیں چلتی۔ ایک دن خان کلی بیگ اپنے 50 سواروں کو لے کر نکل گیا۔ ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ احمد تنبل بھی بھاگ کھڑا ہوا۔ پھر تو جیسے بھگدڑ سی مچ گئی، لوگ تیزی سے فرار ہونے لگے۔ ان سب کا رخ آخشی کی طرف تھا۔ احمد تنبل اس ارادے سے گیا تھا کہ وہ جہانگیر مرزا کو ساتھ لے کر اندھ جان پر قبضہ کر لے گا۔ نوبت یہ آ گئی کہ سمرقند کے بابر کا ساتھ کل 12,000 آدمی رہ گئے۔ ان میں سے بھی وہ بیشتر وہ تھے جو اندر سے جہانگیر مرزا کے حق میں تھے۔ بابر کے پاس سے جو سپاہی بھاگے تھے وہ آخشی میں جہانگیر مرزا کے پاس جمع ہونے لگے۔ احمد تنبل بھی وہیں پہنچ گیا تھا۔ سلطان علی، جس نے بابر سے عہد کیا تھا کہ وہ دونوں مل کر سمرقند پر حملہ کریں گے اور پھر وعدہ خلافی کرتے ہوئے نہیں آیا تھا، احمد تنبل کو تلاش کرتا ہوا آخشی پہنچ گیا۔ انہوں نے جہانگیر مرزا کو بھی ورغلایا کہ وہ اسے یہاں کا بادشاہ بنا دے۔ جہانگیر نے بھی دیکھا کہ اچھا خاصا لشکر اس کے حق میں جمع ہو چکا ہے تو وہ بھی لالچ میں آ گیا۔ سازشیوں نے شہر کو ہر طرف سے گھیر لیا تھا۔ احسان دولت بیگم اور قاضی عبداللہ کے خط آئے۔ ان میں ایک ہی مضمون کو دہرایا گیا تھا کہ بلا تاخیر واپس آؤ اور اپنے شہر کو بچاؤ۔ قاسم بیگ! بابر اتنی زور سے شاید کبھی نہیں چیخا تھا۔ فوج کو فوراً اندجان بھیجو، یہ ہمارا حکم ہے۔ فوج ہے کہاں جسے اندجان بھیجا جائے؟ کسی کو بھیجو کہ وہ اندجان سے میرے ناراض بیگوں کو واپس بلا لائے۔ میں ابھی حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ ایک معتبر شخص کو بھیجا گیا۔ 20 دن بعد ہی یہ خبر آئی کہ احمد تنبل اور اس کے طرفداروں نے اس قاصد کو آخشی اور اندجان کے درمیان کسی جگہ قتل کر دیا ہے۔ اس خبر کے پیچھے پیچھے اس کی ماں کا خط بھی آ گیا۔ فوراً آؤ، احمد تنبل بغاوت پر آمادہ ہے۔ اس نے قلعے کا گھیراؤ کر لیا ہے، نہ جانے وہ ہمارا کیا حشر کرے۔ اس خط نے بابر کو پریشان کر دیا کہ اس نازک موقع پر وہ علیل ہو گیا۔ فکر و تشویش میں بخار میں ایسی شدت پیدا کی کہ خط پڑھنا، احکام جاری کرنا تو ایک طرف، وہ زبان سے بات بھی نہ کر سکتا تھا۔ کھانا پینا ختم ہو گیا۔
روٹی کو پانی میں تر کر کے اس کے ہونٹوں پر ٹپکایا جا رہا تھا۔ ایک عالم طاری تھا جسے نزا کا عالم ہی کہا جا سکتا تھا۔ اس کے مقرب امیر بار بار اس کے پاس جاتے اور مایوس ہو کر لوٹ آتے تھے۔ وہ دیار غیر میں پڑا ہوا تھا اور اس کا علاقہ ہاتھوں سے نکلا جا رہا تھا۔ باغیوں نے ایک مرتبہ پھر سوچا کہ گھی اگر سیدھی انگلیوں سے نکل آئے تو اچھا ہے۔ انہوں نے جہانگیر مرزا کو اندجان دلانے کے لیے ایک ایلچی بابر کے پاس بھیجا۔ ایلچی کو یہاں آ کر معلوم ہوا کہ بابر علیل ہے۔ اب وہ بات کرتا تو کس سے کرتا؟ مجھے آپ مرزا بابر کے پاس تو لے چلیے، ہو سکتا ہے وہ اس وقت بات چیت کرنے کے لائق ہو گئے ہوں۔ طبیبوں نے منع کر دیا تھا کہ انہیں پریشان نہ کیا جائے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ لوگ چاہتے ہی نہ ہو کہ میری ان سے بات ہو؟ وہ بات کر ہی نہیں سکتے۔ میں اگر اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھ لیتے تو مجھے یقین آ جاتا۔ ہم آپ سے غلط بیانی کریں گے۔ جب تک میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتا مجھے یقین نہیں آئے گا۔ میں اندھ جان جا کر آقا احمد تنبل سے یہ سفارش بھی کروں گا کہ مرزا بابر کی صحت یابی تک اندھ جان کی مہم کو ملتوی کر دیا جائے۔ قاسم بیگ جو اتنی دیر سے اسے روک رہا تھا، یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے سوچا اگر اندھ جان کی مہم ملتوی ہو جائے تو ہمیں تیاری کا موقع مل جائے گا۔ وہ ایلچی کو بابر کے پاس لے گیا۔ بابر محل کی اوپری منزل کی خوابگاہ میں لیٹا ہوا تھا۔ نرم پروں سے بھرا ہوا گدا اس کے نیچے بچھا تھا۔ دو پہرے دار اس کے سرہانے کھڑے تھے۔ بابر کی آنکھیں بند تھی۔ ایک طبیب اس پر جھکا ہوا تھا، شاید اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کوئی موقع ہی نہیں تھا کہ ایلچی اس سے بات کرتا، بلکہ اسے تو یہ یقین آنے لگا تھا شاید بابر کا آخری وقت قریب ہے۔ ایلچی کو ایسی خبر مل گئی تھی جسے اندجان تک پہنچانے کے لیے وہ بے چین تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو اس تیزی سے بھگایا جیسے اس کے پر لگ گئے ہوں۔ وہ اندجان کے پڑاؤ میں پہنچا اور خبر دی کہ بابر نزا کے عالم میں ہے، بابر نزا کے عالم میں ہے۔ یہ آواز لشکر میں اس طرح گونجی جیسے دو پہاڑوں کے درمیان ایک مرتبہ کی آواز کئی مرتبہ سنائی دیتی ہے۔ علی دوست تغائی ابھی تک قلعے کی حفاظت کر رہا تھا۔ کچھ دنوں سے اس نے یہ اہتمام بھی کر دیا تھا کہ چند سپاہی قلعے سے نکلتے تھے اور احمد تنبل کے لشکر میں دہشت پھیلا کر چلے جاتے تھے۔ رات رات بھر فصیلوں پر پہرا دیا جاتا تھا۔ خانزادہ خود بھی مردانہ لباس میں قلعے کی فصیل سے تیر چلا رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا بھائی بابر یہاں نہیں ہے۔ میں یہاں ہوں تو سمجھو بابر یہی ہے۔ قتلک نگار خانم بار بار اسے ٹوک رہی تھی کہ وہ اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالے، لیکن وہ بضد تھی۔ قاضی عبداللہ بھی پامردی کا ثبوت دے رہے تھے۔ رات رات بھر سپاہیوں کا حوصلہ بڑھاتے پھر رہے تھے۔ علی دوست کو بابر اندجان کا حاکم بنا کر سمرقند آیا تھا۔ اسے جب معلوم ہوا کہ بابر کا چل چلاؤ ہے تو اس نے اپنی جان کی امان مانگ کر اندجان دشمنوں کے سپرد کر دیا۔ بابر آہستہ آہستہ صحت یاب ہو رہا تھا۔ بدن میں ذرا جان آئی تو اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ وہ خطوط اس نے دوبارہ پڑھے جو اس کی ماں اور نانی نے لکھے تھے۔ اب تک تو وہاں نہ جانے کیا ہو گیا ہوگا۔ اندجان کا محاصرہ کر لیا گیا ہے۔ میرے وفادار علی دوست نے اتنی جلدی شہر کو ان کے حوالے نہیں کیا ہوگا۔ مجھے تیز رفتاری سے وہاں پہنچنا ہوگا تاکہ میں اپنے شہر کو بچا سکوں۔
وہ بستر سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے برہنہ پاؤں نرم قالین میں دھنس گئے۔ آپ علیل ہیں، لیٹے رہیے، ابھی آپ کا اٹھنا ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں، اب میں مکمل صحت یاب ہوں۔ میرا گھوڑا لائیے، میں اندجان جا رہا ہوں، جسے میرے ساتھ چلنا ہے چلے۔ یہ کہتے کہتے وہ ایک مرتبہ پھر چکرا کر بستر پر گر گیا۔ طبیب دوڑ پڑے۔ رات بھر وہ کبھی سنبھلتا رہا، کبھی اس کی حالت بگڑتی رہی۔ صبح ہوئی تو وہ بالکل چاقو چوبند تھا۔ اندجان جانے کی ضد وہ اب بھی کر رہا تھا۔ وہ گھوڑے کی سواری کا عاشق تھا۔ 16 سالہ نوجوان کسی بند سواری میں سفر کرنے کی بجائے گھوڑے کی سواری کو پسند کرتا تھا۔ وہ کسی قیمت پر گھوڑا گاڑی میں بیماروں کی طرح جانے پر رضامند نہیں تھا، لیکن قاسم بیگ کی ضد نے اسے مجبور کر دیا۔ گاڑی میں نرم گدے بچھائے ہوئے تھے، دونوں پہلو اور پیچھے کی طرف پردے لگے ہوئے تھے۔ بابر گاڑی میں سوار ہوا اور گاڑی کے پہیوں نے گھومنا شروع کیا تو اس نے لاشعوری طور پر عقبی پردے کو ہٹا کر دیکھا، اور پھر راستے پر وہ یہی کہتا رہا، ہاتھ سے جاتے ہوئے سمرقند کو دیکھتے رہنا اس کے لیے کتنا تکلیف دہ تھا، یہ وہی جان سکتا تھا۔ جانے کتنی مشکلات جھیل کر سمرقند پر قبضہ کیا اور پھر خود اپنی مرضی سے اسے چھوڑ دیا۔ اسے عائشہ بیگم کی یاد آ رہی تھی، وہ اسے ساتھ نہیں لے جا سکا تھا۔ اس نے عزم کیا کہ وہ اسے لینے کے لیے ایک مرتبہ پھر سمرقند آئے گا۔ 1000 سواروں کا لشکر اس کے ساتھ تھا۔ اسے یقیناً یاد آیا ہوگا کہ جب وہ یہاں آیا تھا تو اس کے ساتھ ایک لشکر جرار تھا۔ دوستوں کی بے وفائیوں پر غور کرتے ہوئے وہ دریائے سنگزار تک آ گیا۔ شام کا وقت تھا، اب رات کے لیے پڑاؤ کرنا تھا۔ سرسبز و شاداب ٹیلوں پر خیمے نصب ہو گئے۔ رات بھر کے آرام کے بعد جب پڑاؤ اٹھا تو اس کے ہمدرد یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ گاڑی میں نہیں، ایک سفید گھوڑے پر سوار ہے۔ اس کے چہرے پر وہی طمانینت ہے جو کبھی ہوا کرتی تھی۔ آپ گھوڑا گاڑی سے گھوڑے پر کیوں تشریف لے آئے؟ قاسم بیگ نے تشویش کے ساتھ پوچھا۔ بزرگ امیر، ہمیں ایک مرتبہ پھر ان راستوں سے ہو کر سمرقند آنا ہے۔ ہم راستوں کو اچھی طرح دیکھ لینا چاہتے ہیں۔ گاڑی کے اندر بیٹھ کر یہ سہولت نہیں مل سکتی۔ میں نے ایک قاصد اندجان کی طرف بھیجا تھا، شاید وہ راستے میں مجھے مل جائے۔ میں اس لیے بھی گھوڑے پر آ گیا ہوں۔ حکمران کا کہا پورا ہو، ایک مرتبہ پھر آپ سمرقند کے مالک بن جائیں۔ ایک مقام جزق سے آگے بڑھ کر رات کے لیے ایک بار پھر سرسبز ٹیلوں پر قیام ہوا۔ اس طرح پڑاؤ پر پڑاؤ کرتے ہوئے وہ 7ویں دن دریائے نو کو پار کر کے خجند کے قریب پہنچ گئے۔ وہ خجند کے قریب ہی پہنچا تھا کہ اس کا بھیجا ہوا قاصد واپس آتے ہوئے اسے مل گیا۔ اس قاصد کی زبانی اسے حقائق کی اطلاع ملی کہ جس دن اس نے سمرقند سے روانگی اختیار کی تھی، اسی دن علی دوست نے، جسے وہ حاکم بنا کر سمرقند آیا تھا، اندجان کو دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ جہانگیر مرزا ان باغیوں کے ہاتھوں کٹ پتلی بنا ہوا ہے۔ اسے یہ روح فرسا خبر بھی ملی کہ اس کے اتالیق قاضی عبداللہ کو سولی پر لٹکا دیا گیا ہے۔ ان بزرگ کی لاش کئی دن تک اندجان میں لٹکی رہی۔ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ بابر کے وفادار تھے۔ اس کی وفادار تو 3 خواتین بھی تھی، نانی، والدہ اور خانزادہ، لیکن ان کی طرف سے یہ اطمینان تھا کہ
جہانگیر کی موجودگی میں احمد تنبل انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ وہ بادشاہی کے دونوں سروں سے ہاتھ دھو چکا تھا۔ اندجان کی خاطر سمرقند چھوڑا، اب نہ سمرقند رہا اور نہ اندجان۔ برے وقت میں اپنے ہی یاد آتے ہیں۔ اسے بھی اپنے ماموں کی یاد آئی۔ اکبر محمود ان کا نام تھا اور وہ تاشقند کے حکمران تھے۔ ان کی بہن یعنی بابر کی والدہ اور بابر کی نانی باغیوں کی قید میں تھی، اس لیے اسے امید تھی کہ وہ اس کی مدد کو ضرور آئیں گے۔ اس کے لیے نہیں تو اپنی بہن اور والدہ کو قید سے چھڑانے کے لیے آئیں گے۔ اس نے قاسم بیگ کو قاصد بنا کر تاشقند کی طرف بھیجا۔ خان موصوف اپنی فوج لے کر چلے ضرور، لیکن ہچکچا بھی رہے تھے۔ وہ ایک جگہ آ کر خیمہ زن ہوئے۔ بابر بھی اپنی فوج بچا کر ان تک پہنچ گیا اور یہ طے ہوا کہ وہ دونوں مل کر آخشی پر حملہ آور ہوں گے۔ اکبر محمود کو بابر کے مختصر سے لشکر کو دیکھ کر مایوسی ہوئی تھی۔ سمجھ گیا کہ حالات بھانجے کے لیے سازگار نہیں ہے۔ اس کے سرداروں نے احمد تنبل کے نائبین سے تحائف قبول کیے اور اپنے خان کو مشورہ دیا کہ وادی میں خطرہ مول نہ لے، واپس ہو جائے۔ اکبر محمود نے یہ مشورہ قبول کر لیا اور اپنی فوجوں کو لے کر چلتا بنا۔ ان کی اس حرکت نے بابر کی فوج میں انتشار ڈال دیا۔ جو لوگ اندجان کے رہنے والے تھے اور ان کے لواحقین اندجان میں تھے، اب تک اس لیے بابر کے ساتھ تھے کہ اکبر محمود کی مدد سے اندجان واپس مل جائے گا۔ سلطان کے جاتے ہی وہ بھی بابر کا ساتھ چھوڑ گئے۔ چھوڑ کر جانے والوں کی تعداد 700 سے کم نہیں تھی۔ اب اس کے ساتھ صرف 300 آدمی رہ گئے تھے۔ تنہائی میں بیٹھ کر اپنی حالت پر خوب رویا اور ان مٹھی بھر ساتھیوں کے ہمراہ خجند واپس آ گیا۔ خجند چھوٹی سی جگہ تھی۔ اس کی آمدنی اتنی نہ تھی کہ اس سے کوئی بڑی فوج رکھی جا سکے۔ 200-300 آدمی بھی اس میں گزارا نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے ایک بار پھر سمرقند پر چڑھائی کا منصوبہ بنایا۔ موسم سرما گزار کر سمرقند کی طرف چلا، لیکن راستے سے ہی لوٹنا پڑا۔ وہ پھر خجند واپس آ گیا۔ اب وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ کر نہیں رہنا چاہتا تھا۔ وہ مایوسی میں ادھر ادھر پریشان گھومنے لگا۔ پھر وہ ان پہاڑیوں کی طرف نکل گیا جہاں سے غلے کے کھیت اور مویشیوں کے گلے تھے۔ پہلے بھی اس نے ان علاقوں میں گھوم پھر کر مستعار فوج سے لشکر تیار کیا تھا۔ اب وہ پھر یہ تدبیریں کرنے لگا۔